معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے پچھلے کلپس میں جو ہم نے DGISPR کی پریس بریفنگ کے حوالے سے کیا اور کچھ تلخ باتیں بھی ہوئیں، وہ کرنی پڑیں کیونکہ جس طرح کی حرکتیں فورن ایجنڈے پر کام کرنے والے یوٹیوبرز کر رہے ہیں انگلینڈ اور کینیڈا میں بیٹھ کر، اور ان کا کلب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو جو کشمیر کے حوالے سے حامد میر اور نسیم زہرا کا کلپ بہت زیادہ موضوع بحث بنا رہا ہے، تو ایک گزارش تو ہم کر لیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ جیسے ان کے کلب کو موہت پیرزادہ نے جوائن کیا ہے۔ موہت پیرزادہ صاحب، آپ کو کچھ چیزیں یاد دلاؤں؟ جب آپ دنیا ٹی وی سے نکالے گئے تھے، جب آپ دبئی چلے گئے تھے اپنے والد کی بیماری کا کہہ کر، تو لوگ سمجھے ٹھیک ہے والد کی بیماری کے لیے، لیکن اس کے بعد اخبارات میں آپ کے سکینڈلز آنے شروع ہوئے۔ اچھا، میں نے وہ پڑھے نہیں تھے، دیکھے نہیں تھے، چونکہ میں ایز اے اینکر آپ کو اپریشیٹ کرتی تھی۔ اچھا، کبھی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہوتی تھی، تو جو آپ اچھی بات کرتے تھے، جو آپ کی ریلیونٹ کانورسیشن ہوتی تھی، ایشوز پر آپ بات کرتے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ واپس آئے تو آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے آج ٹی وی والوں نے بلایا ہے اور کیا میں کر لوں ان کے یہاں، ان کا تو ریٹنگ اتنی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ سے کس نے کہا ریٹنگ اتنی نہیں ہے؟ دنیا ٹی وی کی اور آج ٹی وی کی ریٹنگ کم و بیش برابر ہی ہے، لیکن ہاں آف کورس ہو سکتا ہے آپ کو سچ سیلری وہ اتنی اچھی نہ دے سکیں جتنی دنیا ٹی وی دیتا تھا، یہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیجئے گا۔ کہنے لگے نہیں، مجھے پتا چلا آپ کا زبیری اس کے ساتھ بہت۔ میں نے کہا نہیں، میں صرف بزنس ریکارڈر کی وجہ سے پریس انفارمیشن اور وامق بھائی سے ہماری بہت اچھی فیملی ٹرمز ہیں سمجھ لیجئے، تو وہ صرف دیکھتے ہیں بزنس ریکارڈر کو۔ تو مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ ان کا آج ٹی وی جو ہے اس کو کون دیکھتا ہے۔ میرا خیال تھا ارشد دیکھتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی، لیکن پتہ چلا نہیں، ارشد بھی اخبار ہی کی جو مارکیٹنگ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ان کے کزن ہیں شہاب زبیری صاحب۔ میں نے وامق سے خیر بات کی تو وامق بھائی نے کہا بھائی میں تو دیکھتا نہیں ہوں ٹی وی کو، کس کو؟ میں نے کہا آپ نے بلایا موہت پیرزادہ کو؟ کہتے مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، آپ شہاب سے بات کریں، شہاب زبیری سے۔ میں نے آپ سے کہا، میں نے کہا آپ کو کس نے آفر کی ہے؟ تو کہنے لگے بس آج ٹی وی سے آئیے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو میں نے کہا اچھا میں پوچھتی ہوں کہ آپ کب؟ کہتے ہیں بس یہ پوچھ لیجیے گا کہ میں کب میں جوائن، آپ سے پوچھا ہوں جوائن کروں یا نہ کروں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے دیکھتا ہوں نا کہ آپ کو آفر کس نے کی ہے۔ میں نے شہاب زبیری صاحب کا نمبر لیا وامق زبیری سے، اور میں نے شہاب زبیری صاحب کو فون کیا۔ وہ کہنے لگے بی بی گو کہ میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ نے وامق کا ریفرنس دیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، بزنس ریکارڈر کے دنوں سے ان کے والد بزنس ریکارڈر دیکھتے تھے، چونکہ وامق پریزیڈنٹ ہے پورے گروپ آف آج ٹی وی کے اور بزنس ریکارڈر کے، وہ تو وہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ آپ سے میں کچھ چیزیں پوچھ لوں کہ آپ موہت پیرزادہ کو رکھ رہے ہیں، بڑے اچھے اینکر ہیں، بہت اچھا، بڑا اچھا ڈیسیشن ہے آپ کا، تو رکھ لیا ہے یا کب سے شروع کر رہے ہیں وہ آپ کے یہاں؟ تو میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوں موہت پیرزادہ صاحب۔ تو آپ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا بیوی نہ تو ہم نے انہیں آفر کی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے مارکیٹ سے کہ وہ سب جگہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مجھے آج ٹی وی نے بلایا ہے، آفر کی ہے۔ تو میں نے کہا تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ اچھے اینکر ہیں اور اچھے چینل سے ہیں، اور میرا خیال ہے دبئی ان کے والد بیمار تھے اس لیے وہ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو شاید دنیا ٹی وی نے ان کو واپس انہوں نے کسی اور کو ہائر کر لیا تھا۔ کہنے لگے آپ نے پوچھا نہیں دنیا ٹی وی والوں میں آپ کسی کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں نوید کاشف کو جانتی ہوں، ان سے پوچھ لوں گی۔ تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، گول مول۔ شہاب زبیری صاحب نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ آدمی کس قسم کا انسان ہے کہ اس نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے جائیداد کے پیپرز پہ انگوٹھا لگوا لیا ہاسپٹل جا کر، تاکہ جائیداد میں حصہ ان کی بہن کو بھی نہ مل سکے جو دبئی میں ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو جو آدمی اس نیچر کا ہوگا آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ان کی ذاتی زندگی، ان کے گھر، دوسرے معاملات ہیں، تو ہم تو اتنا ہی تعلق رکھ سکتے ہیں نا جتنا ہم نے ان کو سنا ہے، ہم ریسیور ہیں، وہ کمیونیکیٹر ہیں۔ کہنے لگے بہرحال
جو انسان اس طرح کا ہو سکتا ہے، تو اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو دنیا ٹی وی کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے بڑے اسکینڈلز ہیں. انہی دنوں میں نسیم زہرا بھی غالباً، ہاں مجھے یاد آ گیا، یوسف بیگ مرزا ان کے سی ای او تھے اس وقت. تو سی ای او نہیں تھے، ایم ڈی تھے. تو ان سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے بھی بڑا گول مول سا جواب دیا. تو شہاب زبیری صاحب کہنے لگے بات یہ ہے کہ دنیا ٹی وی والوں کو دبئی سے بہت ساری انفارمیشن ان کے بارے میں مل چکی ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آج جس چینل کے ساتھ ہیں، کیا پتہ کل ان کے ساتھ کوئی جعلی اگریمنٹ، کوئی معاہدہ بنا لیں. چلیں جی، بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کون سے چینلز جوائن کیے؟ میں نے تو 92 میں آخری مرتبہ آپ کو دیکھا. اچھا پروگرام کر رہے تھے آپ. اچانک سے ہوتی ہے ارشد شریف کی کہ مرڈر والا معاملہ. تو سب سے پہلے جو بھاگتا ہے یہاں سے، ان کے کلوز سرکل میں جو سب سے زیادہ کلوز تھے لوگ، عمران ریاض تو بعد میں بھاگے ہیں غالباً، آپ پہلے بھاگے ہیں. انگلینڈ گئے غالباً آپ پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ امریکہ گئے. یہ تو جو لوگ ارشد شریف کے مرڈر کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ سارے عوامل جو ہیں ان کو اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ پروفیشنل جیلسی ارشد شریف سے کس میڈیا اینکر کو تھی، اینڈ ابو آل عماد یوسف کس کے پیچھے تھے، اور ارشد شریف کے پروڈیوسر عدیل راجہ. ان تمام لوگوں کو بعض لوگوں کی تو شہرت بہت اچھی ہے، جیسے عامر متین صاحب ہیں، رؤف کلاسرا صاحب ہیں، خود فریہ ادریس اور ماریہ میمن نے بہت اچھا کلپ کیا. اور ماریہ میمن بڑی اچھی جرنلسٹ ہیں. جرنلسٹ تو مجھے نہیں پتا وہ ہیں، لیکن اینکر وہ اچھی ہیں، انہوں نے لرن کیا ہے اس فیلڈ میں رہ کر. اس کے بعد ہم نے دیکھا سبھی لوگوں نے اس کی بیوہ تک کو معاف نہیں کیا، اور اس کو عدت کے دوران ہی اس کو آن لائن لے کر اپنی محبتوں اور ہمدردی کا اظہار کیا. لیکن کس کو ہمدردی تھی، کس کو محبت تھی، اور کون اپنے نمبر بڑھا رہا تھا ارشد شریف کی والدہ کے سامنے، یہ بھی پتہ چل گیا. تو معید پیرزادہ صاحب، اپنے بھاگنے کی وجہ ذرا بتا دیجیے گا. سب سے زیادہ کلوز آپ ہی کہلاتے تھے مین اسٹریم میڈیا میں. اس کے بعد عمران ریاض تھے، بول ٹی وی والے تھے جنہوں نے بہت شور مچایا. میں سمجھتی ہوں اس کیس کی ارشد شریف کے پراپر انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت کچھ اندر سے نکلے گا جو ابھی تک انویسٹیگیشن ٹیم کے نالج میں نہیں ہے. یہ چونکہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم نے تو برسبیل تذکرہ آپ کے کردار کی وضاحت کی ہے. چونکہ آپ نے نسیم زہرا کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، ایسی پھٹیچر سی گفتگو انہوں نے کی ہے. یار پھٹیچر سی گفتگو کیا تھی معید پیرزادہ صاحب نسیم زہرا کی؟ ہاں، ایک بے وقوفی میں ان کی کہہ سکتی ہوں کہ جو حامد میر ان کے منہ سے نکلواتا چلا گیا وہ کہتی چلی گئیں. اور پھر یہ آپ ہی لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کروایا کہ وہ اسکرپٹ جو ہے وہ تو محسن نقوی نے دیا تھا. بے شک دیا ہوا، چینل کے مالک ہیں، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کے پیچھے تو چیف صاحب ہیں، عاصم منیر صاحب ہیں. چونکہ عاصم منیر صاحب دوست ہیں محسن نقوی کے، لہٰذا وہ چاہتے تھے باجوہ کو گندہ کرائیں اور بتائیں کہ باجوہ نے اور عمران نے مل کے کشمیر کا سودا کر لیا تھا. پھر آپ نے اس میں سے عمران کو نکال دیا بڑے مزے سے. عمران نے جتنی حماقتیں اور جتنی ان کی جو کچھ چیزیں تو ان کی کرمنل ہیں، معاف کیجیے گا، ان سب میں آپ عمران کو نکالتے چلے جا رہے ہیں. اور باجوہ صاحب، یعنی اب تو یہ بھی ہو گیا کہ اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ بھی باجوہ نے دیا تھا. اور بھی سوچ لیجئے. عمران خان صاحب سے میں پوچھوں گی اگر کبھی آمنا سامنا ہو گیا کہ آپ لوگوں پر اپنی غلطیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کے اتنے ماہر ہیں کہ آپ کو تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا. آپ غلط آئے پولیٹکس میں. آپ نے ہر چیز سیکھ لی، مکاری سیکھ لی، یو ٹرن لینے سیکھ لیے، سب کچھ سیکھا آپ نے، گالیاں دینی سیکھ لیں، اور بد تہذیبی اور گالیاں دینے والی ٹیم آپ نے تیار کر لی اپنے یوتھ کی اور ویمن. بس نہ سیکھی آپ نے تو ایک اچھی سیاست نہ سیکھی. اچھی سیاست سے مراد میری وہ نہیں ہے جو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں. کرپٹ لوگوں کی سیاست کو سیاست نہیں، مکاری، عیاری اور لوٹ مار ہی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں کچھ چیزیں آپ اس میں نہیں، آپ اس میں انوالو تھے، کسی کرپشن میں براہ راست انوالو نہیں تھے، لیکن آپ اتنے بے وقوف تو ضرور ہیں کہ آپ کے قریب کے لوگوں نے آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا. آپ اتنے بھولے کاکے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ نے جو نسیم زہرا کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اس کے علاوہ
نسیم زہرا آپ جو یہ موہت پیرزادہ پر مقدمہ کرنے کا سوچ رہی ہیں مت کریں. اور حیدر مہدی صاحب آپ نے تو حد کر دی. آپ نے نسیم زہرا کے لیے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے, یہ عورت یوں ہے, یہ عورت وہ ہے, اور یہ عورت, آپ کو ذرا بھی حیا نہیں آتی اپنی؟ آپ تو جرنلسٹ ہیں بھی نہیں, وہ ایک پراپر جرنلسٹ ہے بہرحال, اس طرح کی سیزن جرنلسٹ نہیں ہے جس طرح کے دوسرے لوگ ہیں. لیکن جب وہ الیکٹرانک میڈیا پر آئی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہترین پریزنٹر, ایک گریسفل عورت کے طور پر پیش کیا ہے, ایک گریسفل جرنلسٹ کے طور پر پیش کیا ہے. آپ سب بھول گئے. یعنی آپ جو ہیں وہ فوج دشمنی میں, عاصم منیر دشمنی میں, آپ ڈی جی آئی ایس آئی دشمنی میں, آپ پتہ نہیں کیا کیا نام آپ تو لیتے ہیں, میں تو وہ لے بھی نہیں سکتی نام, اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خوف ہے, بلکہ اس لیے کہ اداروں کے جو بھی سربراہ ہیں, ان کی جو بھی غلطیاں ہیں, خامیاں ہیں, ان کو اس طرح پینٹ کرنا. اور کل تو عادل راجہ نے حد کر دی ہے. یعنی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی بھی حد ہوتی ہے کہ آپ نے ایک صاحب کا نام لے کر کہا, اور بلکہ 2-3 لوگوں کا نام لے کر کہا کہ وہ چیف جسٹس کے پاس جو پہنچے تھے وہ تو ڈر گئے ہوں گے چیف جسٹس صاحب, چونکہ یہ تو اتنے گندے ہیں کہ یہ فوجیوں کی بیواؤں کو بھی نہیں چھوڑتے, تو ان کے گھر میں بچیاں ہیں, وہ ڈر گئے. آپ کو شرم نہیں آتی عادل راجہ صاحب؟ ایسی گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بالکل شرم نہیں آئی؟ آئے گی کیسے جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آپ نے اب اور کتنا گریں گے. میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کی ٹیم جو ہے اور کتنا گرے گی. کم از کم اس میں شاہین بھائی صاحب کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ اتنا نہیں گریں گے کبھی بھی. میں نے ان کے منہ سے اس قسم کی گفتگو نہیں سنی اب تک, وہ جتنا آپ کے ساتھ ہیں. تو ان سے تو ذرا سی بھلائی کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ شاید وہ ایک ریوزٹ کریں اپنی ساری جو پچھلی آپ کے ساتھ کلپس ہیں, ان کو دیکھیں اور کہیں کہ کیا ان کو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا نہیں. تو نسیم زہرا آپ بالکل مقدمہ نہ کیجیے موہت پیرزادہ پر, اس لیے کہ کچھ لوگ ہماری گالیوں تک کے مستحق نہیں ہوتے کجا کہ آپ مقدمہ کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں. ایکسپوز ہو چکے ہیں موہت پیرزادہ صاحب بہت اچھی طرح, کچھ کہنے کی, مقدمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ انتظار کر رہے ہیں شاید اس بات کا, چونکہ اس طرح بھی ان کو شہرت ملے گی نا. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ وہ کلاس اب ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہے. حیدر مہدی کے بھی کچھ چانسز مجھے لگتے ہیں کہ شاید وہ راستے پہ آ جائیں, مگر ہر آنے والا دن ان کی طرف سے مایوس کر رہا ہے. یہ بہت بری بات ہے. بس یہی کہنا تھا کہ نسیم زہرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ جیسی سیزن جرنلسٹ, ایک اچھی فیملی بیک گراؤنڈ رکھنے والی, ایک اچھی شہرت رکھنے والی انسان سے حامد میر اس طرح کی چیز کیسے کہلوا سکتا ہے؟ اس بات کا آئندہ خیال رکھیں گے, مجھے امید ہے آپ. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا